السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف مسائل کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ آج کل موضوع گفتگو سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے اور ساتھ ساتھ جو ایک اور سیلاب آیا ہوا ہے بیانات کا، اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ پچھلے کئی پروگرامز میں بات ہوئی ہے ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو پیشگی اقدامات لیے جا رہے ہیں یا اس کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرامز میں گفتگو کی ہے۔ بہرحال یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے۔ اس طرح کی قدرتی آفات آتی رہی ہیں، پوری قوم نے اس غیر معمولی صورتحال کا ہر دور میں بہت خوبی سے مقابلہ کیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریاستی مشینری ہے یہ کیوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ عنصر ہے وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کی جانب دیکھتے ہیں امداد کے لیے۔ تو بحیثیت قوم یہ ایک ایسا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، یہ اتنا تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آخر کب ان قوموں میں ہمارا شمار ہوگا جو ان غیر معمولی واقعات سے، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے خود سے تیار ہوں گے، یا اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو اس سے کیسے نبرد آزما ہوں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، بلکہ سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو آج کل قوم جو ہے وہ کرکٹ میں لگی ہوئی ہے، کرکٹ کے میچز کے اوپر چل رہے ہیں، اس حوالے سے زیادہ فکر مند ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر تو آگے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا ضرور گفتگو ہوگی، رات کو بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے کرکٹ میچ کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت جو ملک میں سیلاب کے بعد جو غیر معمولی صورتحال ہے، اور جہاں جہاں سے پانی کا گزر ہوا ہے یا پانی جہاں پر موجود ہے، گزشتہ روز دکھایا بھی جا رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، بہت سارے ریلوے ٹریکس جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، زمینی رابطہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا جو ہے منقطع ہو چکا ہے۔ ابھی بحالی کا کام کس طرح اس کا آغاز ہوگا، اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ آج ان تمام معاملات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو معزز ہماری مہمان شخصیت ہے، آپ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ سچ بات بولتے ہیں، سچ بات لکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ ہمارے پروگرامز میں جب بھی ہم انہیں مدعو کرتے ہیں آپ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اسٹوڈیوز ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ جناب مبشر میر صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ میر صاحب بڑی نوازش آپ کی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو۔ میر صاحب اب جیسے میں نے ابھی ایک تمہید باندھی، اس میں ایک سوال بھی ہے، اور وہ یہ کہ بحیثیت قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہے، ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم اس قابل ہو جائیں گے، جیسے ہم دنیا کے جو بڑے مالک ہیں، بڑی معیشت ہیں، جب ان کی بات کرتے ہیں وہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں یا تباہی کوئی وہاں پر اگر آتی ہے تو وہ کبھی دوسرے ملک کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آخر اگر ہمارا یہ سیاسی نظام اور معاشی نظام جو کہ ایک لولا لنگڑا نظام ہے، اگر اس کو ٹھیک نہیں کر پائے تو کیا آگے آنے والے وقتوں میں خدا نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہو تو یہی سب کچھ چلتا رہے گا؟ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کی جائے۔ بہت شکریہ یاسر۔ اچھا، یہ ظاہر مختلف لوگوں کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں، لوگ بہت سی چیزوں سے اب آگاہ بھی ہیں، لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ جو ہماری آبزرویشن ہے ہم نے اس کو بیان کرنی ہے، اور جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ریاست کا ذکر کیا اور پھر حکومت کا ذکر کیا، آپ نے ایک واضح فرق بتانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، ریاست کو کون جو ہے نا وہ اس کا کسٹوڈین کون ہے، بہت خوب، سب سے پہلی سب بات سے ہے۔ پہلے یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، وہ کوئی کہتا ہے جی فوج ہے، جی کوئی کہتا ہے جی اپنا مقننہ ہے، سیاستدان کوئی ہے، کہتا ہے فلانا کوئی ہے۔ کچھ جب ہے۔ ایکچولی جو ہمارا سسٹم ہے، جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے،
اس میں جو مجلس شورا ہے نا جی وہ آپ کی ریاست کی ایکچوئل کسٹوڈین ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجلس شورا میں کون ہیں؟ قومی اسمبلی، سینٹ جی اور صدر مملکت. بہت خوب. یہ تین جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ہے آپ کی مجلس شورا بالکل ٹھیک جو آپ کا آئین کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر یہ پرفارم کر رہی ہو نا تو آپ کے جو ہم بات کرتے ہیں نا ادارے نہیں بنے تو ادارے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کی نا اسٹیئرنگ کا نا ادارہ ہے، مانیٹرنگ کا ادارہ ہے، پالیسی میکنگ کا ادارہ ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ مثلا این ڈی ایم اے کہاں پہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ این ڈی ایم اے کے سربراہ کو پارلیمنٹ کی کمیٹی میں لا کے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. وہ آرمی چیف کو بھی اپنے ہاں بلا کے پوچھ گچھ کر سکتا ہے کہ سیکیورٹی پہ ہمیں بریف کریں. وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو بھی کر سکتا ہے، وہ وزیر اعظم سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو یہ ہے پاورفل ادارہ پاکستان کا سب سے زیادہ، جو آپ کے آئین کا بھی محافظ ہے، جو ریاست کا کسٹوڈین ادارہ ہے. اگر جو اس کی اگر پرفارم کر رہی ہو نا کمیٹی، اب یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، کس طرح وہ پرفارم کر رہی ہے، یہی سوال ہے نا. تو وہ ہم اپنی پارلیمنٹ کی تطہیر نہیں کر پا رہے، بہتر لوگ نہیں انٹر کر پا رہے جو پرفارم کر سکے. اور ہر ایک کو اپنا ہی ہوتا ہے کہ یار میرا استحقاق مجروح ہوا، میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا، وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی، مجھے نہیں پوچھا گیا. یہ ان کا مسئلہ ہے، یہی مسئلہ. تو یہ ہے ان کا ایک بہت ہی لوور لیول. لیکن اگر جو اچھے پارلیمنٹیرین بھی ہیں پاکستان میں، ایسے بھی بہت سے، انہوں نے بڑی اچھی اچھی مثالیں بھی قائم کی ہیں، ان کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو لہٰذا اگر یہ پارلیمنٹ مجلس شورا اگر یہ صحیح پرفارم کرنا شروع کرے تو آپ کے ادارے جو ہیں بہت بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو جہاں جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اس کو بھی وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں، میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ پی آئی اے کا جہاز گر گیا تھا، آپ کو یاد ہے کراچی میں رمضانوں میں. بالکل. اس وقت اچھا ہمارے سینٹ میں تھی ایوییشن کمیٹی، اور میں نے لکھا تھا کہ اس وقت مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت کرے، مشاہد اللہ صاحب، پی آئی اے سے ان کا تعلق تھا، نون سے ان کا تعلق تھا، مسلم لیگ نون سے. تو وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے. میں نے یہ لکھا بھی تھا کہ جی ان کو چاہیے کہ آپ پی آئی اے کے سربراہ کو بلا کے پوچھیں کہ کیا مسائل ہیں. بھائی ضروری نہیں کہ بلکہ وہ اپنے ایشوز بھی بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا. انہوں نے نہیں بلایا پی آئی اے کے سربراہ کو. تو لہٰذا کیا ہے کہ ایک کمزوری. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے چیزیں. ابھی جب این ڈی ایم اے کی بات ہے، یا پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کووڈ کے اندر اپنا جو ہمارا این ڈی ایم اے، اس کے اوپر بڑے اعتراضات آئے کہ انہوں نے فنڈز کا استعمال ٹھیک نہیں کیا. تو اس وقت بلانا چاہیے تھا، قومی اسمبلی کی جو بھی کنسرن کمیٹی ہے اس کو بلانا چاہیے تھا. تو یہ ہے ریاست اگر ہم نے مضبوط کرنی ہے تو ہمیں اپنی مجلس شورا کو صحیح فنکشنل کرنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو ہماری باقی جو دو قسم کی گورنمنٹس ہیں، ایک گورنمنٹ ہماری ہے صوبائی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ کے بعد ایک ہماری ہے بلدیاتی گورنمنٹ. بلدیاتی گورنمنٹ کو ہم رکھتے ہی نہیں ہے کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایکچولی دنیا میں اب وہ گورنمنٹ جو ہے عوام کے جو میونسپل ایشو ہیں اس میں نمبر 1 ہے دنیا کے ہر وہ اس ملک میں جس میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے. آپ وہاں چیک کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا وہاں کا بلدیاتی نظام نمبر 1 ہے. ایران آپ کے سامنے بہترین نمبر 1، ترکی نمبر 1، بہترین مثال، اور چھوٹے چھوٹے اور کئی ملک تو جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ پتہ ہی چلے گا کہ بھائی میئر صاحب جو ہیں اس شہر کو بہتر رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، میں اب دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا اب پوری دنیا میں ایک انسان جو ہے نا، اس کے اندر ایک چیز تو ہے کہ وہ بہرحال خود کو حاکم سمجھتا ہے اور حاکمیت کا وہ لیبل لیتا ہے اور حاکمیت کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اسے کسی جگہ پہ اگر اس کو پاور میں شیئرنگ نہ دیں تو اس میں انریسٹ آئے گا کہیں نہ کہیں پہ بھی. اگر شیئر پاور کسی کو دے دی جائے، ابھی آپ دیکھیں جیسے میں نے مجلس شورا کی بات کی ہے، اس مجلس شورا میں بڑے خواص اور پیسے والے لوگ گھس گئے ہیں. انہوں نے عام آدمی کو وہاں پہ انٹری ان کی بند کر دی ہے. صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہی ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان کی انٹری بند کر دی. عوام کے لیے ایک بلدیات رہ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس میں بھی آپ اس کو شیئر نہیں دیں گے پاور میں
تو عوام کے اندر ایک غصہ آئے گا. بالکل عوام کے اندر وہ جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ایک انریسٹ کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آئے گی. تو اگر میرا خیال ہے کہ جو پالیسی میکر ہیں ان کو اگر وہ ہیومن سائیکالوجی کو اگر سمجھتے ہیں اگر سمجھتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں خواص تو لے چکے ہیں اپنا حصہ, عوام کے لیے اس سطح کی گورنمنٹ کو چھوڑ دیں, اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں اور کہے کہ بھائی یہ بلدیاتی لوگ جو ہیں اس میں ہم پاورفل لوگوں کو گھسانے کی کوشش نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا جی ہم پارٹی بیس پہ الیکشن کریں گے, چلو بھائی چلو پارٹی بیس پہ بھی کر لو, لیکن لوگوں سے پوچھ لو نا وہ کس کو اپنا نمائندہ چاہتے ہیں. میرا اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا, آپ خود ہی اس طرف آ گئے کہ یہ جب ہم پورا انالیسس کرتے ہیں, ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں شاید اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس کے اندر میں نے یہ وہ دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں اگر کسی کی تعریف بھی کر دی جائے نہیں میں تو وہ اس کہتے چیز کا ہیں قائل ہوں کہ جی جو اچھا ہے اس کو آپ اچھا قائل کہہ کریں. دو یار, کوئی جماعت اسلامی کے اچھا اندر بالکل صحیح بات ہے, ایک جماعت اسلامی ایسی جماعت نظر آئی جس نے یہ اپنی روایت برقرار رکھی کہ وہاں پہ شورا اور وہ مل کر انتخابات کرواتے ہیں اور پھر وہ اپنے امیر کا تعین کرتے ہیں, اور وہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے, بڑا طویل پروسیس ہے وہاں تک پہنچنے کا. آپ نے خود اس چیز کا اندازہ لگایا ہے, مجھے ہے اس کا اندازہ. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ چیز اپلائی کیوں نہیں ہوتی, اور پھر یہ کہ ان کو پابند کون کرے گا, کیونکہ جب تک پابند, ہمارے ہاں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کے پابند نہیں کیے جاتے ہم وہ چیز اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے مزاج کا بھی حصہ بن چکی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کی جائے کہ جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر مکمل طور پر جمہوریت بحال نہیں ہوگی, میں کیسے امید رکھوں کہ شورا کے اندر, جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہاں پہ کریڈیبل لوگ جائیں گے. یہاں تو آج پارلیمنٹ میں جا ہو رہا ہے جس کے پاس پیسے ہیں, جو یہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا یا سر, اس میں دیکھیں پہلا آپ کا جملہ تھا رویوں کا. دیکھیں رویے تو ہمیں بہت زیادہ, ہمارے ٹرائبل جو رویے ہیں وہ تو ہم سنے تو ہمیں بہت نقصان پہنچائے ہوئے. ابھی دیکھیں یہ سیلاب کی کیفیت ہے, لوگ سامان لے کے جا رہے ہیں اور جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر جو خاص ذہنیت کے جن کو وڈیریز بولتے ہیں اور بڑے وہ سردار ٹائپ, وہ سامان ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بڑے خواص اپنے کارندوں کو 10% دے کے باقی سنبھال رہے ہیں. جو لوگ بالکل روڈوں پہ ہیں ان کو نہیں دے رہے, اور جو لوگ ریلیف کے لیے کام کرتے ہیں ان کو یہ مشکل آ رہی ہے تو کہ بھئی یہاں کا اس ایریا کا جو بااثر شخص ہے وہ کہتا ہے کہ سامان مجھے دو. اب دیکھیں یہ ایک رویہ, یہ غلط ہے. اسی طرح کا رویہ ہی آپ کو ان کا سیاست میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جماعت کا ذکر کیا, جماعت بہت اچھی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر ایک کریٹیسزم یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ فیورٹ کیوں نہیں ہے. سوال بڑا ہے, ابھی ان کو خیر بڑی پذیرائی ملی ہوئی ہے, لیکن فیورٹ کیوں نہیں ہے. فیورٹ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا, وہ پاکستان جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس طرح ہے کہ آپ اپنے جو انسانی لیول کے اوپر اور پاکستانیت کے اوپر جو ہے وہ اپنی ممبر سازی کریں. کسی خاص نقطہ نظر, مذہب, بہت اچھی بات ہے, مسلک, زبان, رنگ, نسل, اس کو بالائے طاق رکھیں. بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا اگر وہ اوپن ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ گیم چینجر ہو ان کے لیے وہ ایک راستہ بن سکتا ہے کہ لوگ دوسرے, آپ انالیسس کریں گے تو وہ تقریباً ایک ہی نقطہ نظر کے جو خاص طور پہ ہم خیال ہونا ایک اور بات ہے, اور ایک سیاسی نقطہ نظر ہونا اور بات ہے. لیکن جو مذہبی نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے باقی جو ان کا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, اس میں گنجائش موجود ہے, تو وہ زیادہ فیورٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ عوام کا جو ہے وہ مسائل کیا ہوتے ہیں کہ عوام بعض دفعہ مجبور بڑے ہو جاتے ہیں کئی جگہوں پہ, اور شہری زندگی ہو یا دیہی زندگی میں زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں طاقتور آدمی جو ہے نا, ہمارے مسائل کا حل اس کے پاس ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پاور کی دنیا بنی ہوئی ہے, ہم نے رول آف لا نہیں بنایا.
جب رول آف لا ہوگا نا جس کا ہم خواہش کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی جو ظاہری طاقت ہے نا اس کی بنیاد پہ اس کی تابعداری نہیں کریں گے. پھر وہ کہیں گے کہ قانون کی حکمرانی ہے, میں بے شک کمزور ہوں, میری برادری نہیں ہے, میرا عقیدے کے لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے, کچھ بھی وجوہات ہیں, میں اکیلا ہوں, سمپل بات, لیکن قانون کے مطابق میں حق پہ ہوں تو مجھے میرا حق عدالت دے دے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گی کہ میرا ریاست پہ ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے, پولیس میں مجھے پرابلم ہے, مجھے پروسیکیوشن میں پرابلم ہے, مجھے عدالت میں پرابلم ہے, میں وکیل نہیں کر سکتا, میرے بہت سے مسائل جو ہے عدالت میں میں جا ہی نہیں سکتا. حق لینا جو ہے وہ حق لینا نہیں, حق خریدنا ہو گیا ہے, ایسا ہی ہے, میں نہیں خرید سکتا. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا جو طاقت کے مقابلے میں جو طاقت ہے میں اس سے مدد لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ریاست کو کمزور کرنے کی جو سب سے بڑی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے عام آدمی کے لیے وہ یہی ہوئی ہے کہ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے وہ طاقتور لوگوں کی طرف دیکھتا ہے, اور جو لوگ طاقتور ہیں پھر مزید طاقتور ہو جاتے ہیں. ویسے یہ تو فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے عدالت کی بات کی ہے, یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی بھی ریاست میں کوئی فرد واحد جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے, اگر اس کو کوئی چیز یہ اطمینان دیتی ہے کہ میرا کام ہو سکتا ہے اگر میں عدالت سے رجوع کروں, جو کہ یہاں پر نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عدالتی نظام ہے جس کی ہم مثالیں دیتے آئے ہیں, یا آپ یہ سمجھ لیجئے یہ کہتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. میں مولا علی کے جو عدالتی فیصلے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا اس سے واقف ہے, اگر وہ پڑھائے جائیں اور اگر اس کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جائیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے تو کیا اس معاشرے کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کو ایسا ہے جو کمزور سمجھ سکتا ہے؟ کیا حق تلفی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ انقلابی ریفارمز آئیں گے کہاں سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ٹاپ ٹو باٹم آئیں گے یا یہ باٹم اپ اپروچ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ فرمائیے. مولا علی کا آپ نے ذکر کیا تو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا, ان پہ جو کتاب لکھی گئی ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس, یہ جارڈک کی ہے, لبنان کے ایک کرسچین رائٹر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے مولا علی پہ, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کی شدت عدل کی وجہ سے جن کو مارا گیا, یہ عدل سے نہیں ہٹ نہیں رہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ان کی ایگزامپلز ہیں. پھر جو انہوں نے حکومت کرنے کے اصول دیے, جو ان کا خط ہے مالک اشتر کے نام کہ اس طرح گورنمنٹ کرنی ہے, وہ ابھی بھی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے لیے زبردست ہے. اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو جو نصیحت کی, وہ ایک ڈاکومنٹ ہے پوری دنیا کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت اس طرح کریں گے, یہ ان کو بتائیں گے. تو ایک بڑے وہ چیزیں, ہمارے پاس چیزیں تو موجود ہیں لیکن عمل کرنے کی بات ہے. اب دیکھیں کہ یہ ہے کہ جو عدالتی نظام کی بات ہے, جو اس وقت جو چیز آپ نے کہا کہ کیسے ہوگا, میرا خیال ہے ٹاپ سے باٹم کی طرف آئے گا. اچھا, یہ نہیں ہوگا کہ مثلا نیچے تو آپ دیکھیں نا, نیچے تو لوگ پسے ہوئے ہیں, وہ تو شور میں چاہ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اوپر سے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا جو حکمران ہے, یا حکمران سے میری مراد ہے حکمران طبقہ, جو طاقتور طبقہ ہے, وہ اگر قانون کے آگے جھکتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں نیچے سب لوگ جو ہیں اس کو جو ہے نا وہ اوبے کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے تو ذرا تھوڑا راستہ نکالیں, میں تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں. بہت خوب. چائے لیجیے, ایک بریک لیتا ہوں میں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب گفتگو جاری ہے, مبشر میر صاحب موجود ہیں, بڑی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں یقیناً, اور سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی نا آپ کچھ جو ریاست کی ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے. آئین و قانون کی بالادستی جملہ اکثر آپ سنتے آئے ہیں, کیسے ممکن ہو, سمجھنے کی ضرورت ہے. مبشر میر صاحب تشریف فرمائیں, بڑی اچھی گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ جو مزاج ہے, مجھ پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. مثالیں ہم نے کچھ ایسی چھوڑی ہیں ابھی, وہ پرانی بات نہیں ہے, پرانی تو ہماری جو وراثت ہے جس کی 5-7 سالوں کی بات اندر جو کچھ ہوتا ہے,
تو ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ امیر کے لیے معاملات اور ہیں، غریب کے لیے کچھ اور ہیں، آج بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، وہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. ان سارے معاملات سے کیسے باہر نکلیں گے؟ اور آخر یہ ممکن ہوگا کیسے کہ کوئی اگر شخص فیصلہ کرتا ہے تو یہ ہر شخص جانتا ہے پاکستان میں رہنے والا کہ یہ یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ دے رہا ہے تو کسی کے دباؤ پر دے رہا ہے. یہ تاثر کب زائل ہوگا اور کون کرے گا؟ یہ بہت سمپل. دیکھیں، آپ نے جس نے فیصلہ کرنا ہے پہلے تو وہ بندہ ٹھیک لائے. بہت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک کسی دوست نے مجھے سنائی، ایک قصہ سنایا، شاید کہیں لکھا بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ صدر ایوب خان بہت پاورفل صدر تھے. ان کے دور میں جسٹس کارنیلیس تھے، بہت زبردست جسٹس تھے. لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا آج ہم نام فخر سے لے سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اچھی روایات قائم کی اور کسی خوف کے بغیر کی. لوگ کہتے ہیں نا خوف تھا تو جی وہ کیا کرتا، وہ تو اس کے پاس آپشن نہیں تھا. تو وہ اب وہ کوئی جسٹس کارنیلیس صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اسلامی دفاعت بھی لکھی، آئین میں آئین بنایا آپ کا 73 کا، اور اسلامک لاز کے ایکسپرٹ تھے، چیف جسٹس رہے پاکستان کے. تو ایوب خان صاحب کسی بقول شخص دروغ بار گردن راوی کہ وہ کسی جج بنوانے کے لیے کسی کی سفارش کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے حکم نہیں دیا اس معاملے میں سمجھداری کا. آج کل تو چل رہا ہے نا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے بندے. تو وہ انہوں نے جسٹس کارنیلیس صاحب سے ریکویسٹ کی ملنے کی، اور ملاقات کرتے کرتے انہوں نے دو چیزیں پوچھی. انہوں نے کہا جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی کو جج مقرر کرنا ہو تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بڑا اچھا سوال تھا. انہوں نے کہا دیکھیں زیادہ نہیں، بس دو چیزیں انسانوں میں سے لینا ہے نا. تو انہوں نے کہا جی ایک تو وہ کمپیٹنٹ ہو، اسے اپنے کام کی سمجھ ہو، دوسرا اس کی شہرت اچھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود ہی اپنے اس سسٹم میں جتنے لوگ ہیں ان پہ یہی فارمولا اپلائی کرتے ہیں. اچھا بھائی، جو بھی بندہ کچھ لگتا ہے اس کی ویڈیوز آتی ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اس نے تو یہ کہا تھا، اس کے قول میں تضاد، فعل میں تضاد. بالکل ٹھیک. تو بھائی جب آپ کے بے شک وہ انصاف کرنے کے لیے ہم مثالیں جو پہلے دے رہے تھے مولا علی علیہ السلام کی دے رہے تھے مثالیں، اب ان کی لائف تو خیر چلے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ہمیں وہ ایک جو کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی، جیسے میں نے کارنیلیس صاحب کا ذکر کیا اور میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں، انہوں نے ایک بڑے اچھے اگزامپل یہاں پہ سیٹ کیے. تو کیا ہم ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں اور نہیں ہیں کیا؟ بھائی جس وقت یہ ایک آئینی عہدے ہوتے ہیں، یہ آئینی عہدے ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی اخبار میں ایڈ نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایسا ہی. اور یہ ثوابدید کس کی ہے؟ اب جوڈیشل کمیشن کی ثوابدید کہ وہ اپنے جو ہے نا اعلیٰ عدالتوں کے جج لگائے. اچھا، پہلے اس کے جو امتحان ہوتا ہے وہ سول جج کا ہوتا ہے. تو سول جج منتخب کرتے وقت، ان کی سلیکشن کرتے وقت آپ دیکھیں پھر اس پہ اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہونی چاہیے. اگر کسی کے خلاف کوئی مسائل آ رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے نہ دیں، اس کو روکیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو فارمولا ہے کہ چونکہ وہ جج ہے ہم نے اس کو بچانا ہے، چونکہ وہ وکیل ہے ہم نے اس کو بچانا ہے، چونکہ وہ صحافی ہے ہم نے اسے بچانا ہے، چونکہ وہ جو ہے وہ فوجی ہے ہم نے اسے بچانا ہے. تو اپنی برادری کو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی غلط ہے. بھائی انصاف پہ ہے تو بچا لو، نہیں انصاف پہ تو اس کو سزا ہونے دو. اچھا یہ فرمائیے، اچھا اس میں صرف ایک چیز جو جج کا تقرر ہے اس وقت کیا ہوتا ہے جی کہ موسٹلی ایک فارمولا بنا بھی ہوا ہے اس پہ فیصلہ جی جیسے سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا. اب دیکھیں کیسی منورنگ ہوتی ہے، ایسے طریقے سے ججوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا بندہ ایک ٹائم پہ سینئر موسٹ ہو جائے گا. یہی فارمولے جو ہیں وہ ہمارے سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں بھی اپلائی ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ جائے گا اور یہ بندہ سینئر ہو جائے گا. یہ بھی غلط استعمال ہے اس لا کا، غلط استعمال، مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، مینیپولیٹ کیا. اچھا اب یہ ہے کہ جو آپ نے وکلا میں سے لینے ہیں جج، یہ تو ایک پوری برائب ہے. کیوں لینے ہیں بھائی؟ اس کا اسی سے جو ایک پروسیس سے لوگ آ رہے ہیں انہی کو ہی ہائی کورٹ کا جج بناؤ، انہی کو ہی پھر سپریم کورٹ کا جج بننے دو. یہ جو آپ اپنی مرضی کے لیتے ہیں یہ پولیٹیکل آ جاتے ہیں موسٹلی. آپ انفلوئنس ختم کیا جائے کسی کا بھی، بھائی میرٹ پہ جاؤ نا.
آج کل میرٹ کی بات ہو رہی ہے نا, میں وہی تو آپ سے تو میرٹ پہ جاؤ نا. تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کے لیے نام جائے گا کہ ان کو ہائی کورٹ میں, اچھا یہاں ایک اور بات آ گئی, جی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جاتا ہے پہلے ایڈیشنل جج 1 سال کے لیے, جی. اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو پھر آپ اسے مستقل کرتے ہیں, یہ ایک اور اس کے اوپر تلوار رکھ دیتے ہیں. لہٰذا یہ سب جو ہے یہ رول آف لا نہ ہونے کی نشانیاں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا. ریفارم چاہیے نا. اچھا یہ سسٹمیٹک کیسے ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے بحیثیت جج, تو بڑا آسان سا اس کا انڈیکیٹر ہے. میں یہ دیکھوں گا 1 سال کے اندر آپ کے پاس کتنے کیسز لگائے گئے, آپ نے کتنے کیسز نمٹائے اور کتنے میں آپ نے فیصلہ صحیح کیا. اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, ہر چیز کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو آسانی سے حساب کتاب کر کے دے دے گی. اس میں کیا کوئی مشکل ہے؟ اور یہ چیز یہ اپلائی کیوں نہیں ہوتی کہ جو اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جج ہیں, اچھا ہم تو سسٹمیٹک چینجز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اب یہ سمجھا جائے کہ کوئی, کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز ایک تو کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے, ایک بحث کا آپ کو پتہ ہے نا آغاز ہو گیا. لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ جو طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ چیزیں چینج کیسے ہوں گی. اور آخر میں بات یہ ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, یہاں سے پاکستان سے تعلق نہیں ہے, ایک جج صاحب یہ فرمانے لگے کہ جی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. تو دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ اتنے اگر اعلیٰ عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے ادارے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, تو یہی بات ہے. اب وہ پولیس سے ریٹائرڈ ہو کر جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی پولیس کی جو وہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ خامیاں وہ خامیاں. تو جناب آپ نے جب اس کے اعلیٰ عہدے کے اوپر سرو کیا تھا تو آپ نے ادارے کی چینجز کے لیے کیا کیا؟ یہ ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے, بیوروکریسی سے جاتا ہے, کوئی 20 گریڈ سے ریٹائرڈ ہو رہا ہے 21 سے, تو وہ بھی کتاب کے اندر یہ لے کر حاضر سروس جب ہے اس وقت وہ آواز نہیں اٹھا رہا, اس وقت اسے اپنی نوکری کی فکر ہے. یہ کلچر کیسے اور ایک جج نے کہا تھا کہ مجھے نوکری, جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا, میں اسی بیچ میں تذکرہ کرنے لگا تھا تو ان کی نوکری. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا, جب آپ کہتے ہیں نا کہ جب آپ حق کے راستے پہ چلیں گے نا تو آپ تنہا ہو سکتے ہیں, آپ کو اس کی قیمت دینی پڑ سکتی ہے. اور اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی قیمت بڑھ جائے گی. تو آپ اگر یا تو پھر اپنا وہ بات آئے گی, یا تھوڑا سا اس میں بات کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کا توکل ہے کہ بھائی اگر تو میں حق پہ ہوں تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے. پھر اگر تو آپ اس کانسیپٹ پہ ہیں, اگر آپ کی یہ صرف باتیں ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کی یہ واقعی کچھ عمل کرنے کی بھی استطاعت ہے, طاقت ہے, تھوڑا بہت اس میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کی جتنی ہمت ہے اتنا ہی کریں گے نا. آپ بہت زیادہ تو نہیں کریں گے لیکن اتنا کرنے کی کوشش تو کریں. اچھا پھر یہ ہے کہ دیکھیں ریفارمز ہوتی ہیں, ریفارمز ہوئی بھی ہیں پاکستان میں, لیکن کئی دفعہ پھر ریورس ہو گئی ہیں. آپ نے پولیس کا ذکر کیا نا, 2002 کا پولیس آرڈر وہ ریفارمز تھی. اچھا اس کو وہ لاگو بھی کر دیا گیا, 2006 میں ہی اس کو ریورس بھی کر دیا گیا. اور ابھی آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا ہم نے آگے بڑھنا ہے, قانون سارے 1860 کے لگائے ہوئے ہم نے. بتائیے 1860 اور بھائی, جب اور وہ بھی کالونیل دور کے, جس کا مقصد انہوں نے اپنی مرضی کے اپنی ضرورت کے بنائے. اچھا میر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, دوران گفتگو ابھی یہ بتایا گیا کہ حنید لکھانی صاحب جو ہیں وہ رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہیں, اور میرے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ وہ شرکت کر چکے ہیں. ایجوکیشنسٹ تھے اور بڑے نفیس انسان تھے, بڑی خدمات تعلیم کے شعبے میں رہی ہیں. ابھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بلکہ کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا بھی جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, مغفرت فرمائے. بڑی افسوسناک خبر ہے اس صبح کے وقت جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ملی ہے, یہاں پر شیئر کرنا ضروری ہے. پروگرامز میں تعلیم کے حوالے سے جب بھی معاملات زیر بحث آئے ہیں ان کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا. بہت انتہائی نفیس انسان, بڑے صاف کو آدمی تھے, اور جو جتنے بھی کار خیر کے کام تھے اس میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کے جو وہ حصہ لیا کرتے تھے. لاکھانی فیملی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے مختلف شعبوں کے اندر پاکستان میں. جی میر صاحب میں چاہوں گا گفتگو جاری. جی تو بدل وہ جو عدالتی یا پولیس یا دیگر جو ریفارمز کی بات ہے نا,
تو میں نے جیسے پولیس کا ذکر کیا تو اس کی ہوئی تھی تو پھر اس کو ریورس بھی کر دیا گیا کہ جی یہ آپ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. کیوں؟ مشرف صاحب نے آ کر مشرف صاحب نے بنوایا تھا, انہوں نے لاگو کیا, پھر انہی کے دور میں ہی وہ ریورس بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر دوسری گورنمنٹس آئیں, انہیں چاہیے تھا کہ بھائی دیکھتے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو لہذا ہم جانا تو آگے چاہتے ہیں. اس وقت ویسے میں اوورآل اگر بات کروں نا تو پاکستان کی جو قوم ہے نا, اس میں سے جو نوجوانوں کی ریشو ہے خاص طور پر, وہ کمیونیکیشن ریولوشن کی وجہ سے وہ بہت آگے جا چکی ہے. ان کی ایک سرٹن جو تعداد ہے, بہت اچھی تعداد, وہ بہت آگے جا چکی ہے. اور لیکن جو ہماری سرکار ہے وہ بہت پیچھے ہے. تو اس وقت سول سوسائٹی آگے ہے, اور جو آپ کا پبلک سیکٹر ہے جو آپ کے اوپر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے یا کر رہا ہے یا آپ کے وسائل کو استعمال کر رہا ہے, آپ سے زبردستی ٹیکس جمع کروا رہا ہے, یہ جو ابھی بلوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ کتنے ظلم ہے, ہم نے بھی اس کا شکار ہوئے ہیں, ہم نے احتجاج بھی کیا ہے, لکھا بھی ہے, بولا بھی ہے, سب کچھ کیا ہے, اور کچھ خاص اس کا فرق نہیں ہے. کیوں کہ بس ہم دیکھیں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت مسلط ہے نا, تو مسلط ہونے کا کیا ہے کہ مثلا وہ اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے. یہ بھی تو ریفارم تو ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے کہ بھائی آپ اگر ملک کے اوپر مشکل ہے, یقیناً مشکل ہے, تو بھائی آپ نے اپنے اخراجات کتنے کم کیے, ایز اے وزیر اعظم آپ کے اخراجات کتنے کم ہیں, ایز اے پریزیڈنٹ کتنے کم ہیں, ایز اے آپ کے سیکورٹی ممبر پارلیمنٹ, پارلیمنٹ اور بیوروکریسی, عدلیہ, سب بھائی ان کے اخراجات کیوں نہیں کم ہوئے, ان کے کم نہیں ہو رہے. اور اتنی مشکل ہے کہ لوگوں کو کھانا پینا نہیں مل رہا, دوائی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, معذرت کے ساتھ کہ وہ کیا ایسے رویے کو کیا کہیں گے, آپ رویے کی بات کر رہے تھے نا, یہ رویہ ہے. مثلا یہ فائٹ کرنے کے لیے اچھا لوگوں سے مخیر حضرات آگے آئیں, بھائی آپ مخیر نہیں ہیں, صحیح ہے, اس میں تو کچھ بھی مخیر ہونے کے لیے کوئی تجوری ہونا ضروری ہے. مثلا آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی دیں گے تو آپ کا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تو جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, گورنمنٹس کو جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے 50% اپنے اخراجات کم کریں. یہ نان پروڈکٹیو اخراجات ہیں. بالکل ایسا ہی, کہ کتنے ٹکٹ آپ کو مل رہے ہیں, کتنا پیٹرول آپ کو مل رہا ہے, کتنی آپ کی جو ہے وہ رہائشیں بڑی بڑی ہیں, کتنے ملازم آپ کو ملے ہوئے ہیں, کیا کچھ آپ نے جو ہے وہ سمیٹا ہوا ہے. بجلی کے بل معاف ہیں. یہی بات ہے کہ جو عوام کا غم و غصہ ہے نا, عوام کا بھی غم و غصہ ہوتا ہے, کہ صرف آپ کو غصہ نہیں آتا یا سر, آپ کو غصہ نہیں صرف آتا, عوام کو بھی آتا ہے. عوام کو بھی آتا ہے. عوام جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندے کے پاس اتنا مال جا رہا ہے اور یہ میری جیب سے جا رہا ہے اور اس کے بدلے یہ دے کے آ رہا ہے, تو عوام کے اندر بھی غصہ پایا جاتا ہے. اور اس وقت عوام کے غصے کا لیول بھی انکریز ہو رہا ہے. تو سڑک پر آ سکتے ہیں, اس کے آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ بہت سے سیاسی لوگ جو ہیں متاثرہ علاقوں میں گئے ہیں, لوگوں نے ان کو بات نہیں کرنے پکڑا ہے, بالکل پکڑا ہے ان کو, اور ان کو وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی ہے یا فرار ہوئے ہیں, اور ادھر آپ جا نہیں رہے, ان کیمپس میں جا نہیں رہے. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ عوام کے اندر وہ غصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ان کا ٹیمپریچر بھی ہائی ہو رہا ہے. ووٹ کی شکل میں نکلے گا, یہ سب سے امپورٹنٹ دیکھیں, یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس کا کوئی تعین ٹائم کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو بھی ہوا ہے اس کے بعض دفعہ اس کے انالیسز اگر آپ دیکھیں تو ہوا تو یہی ہے کہ زیادتیوں کے خلاف ہی لوگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادتیوں کی تعداد تو بہرحال بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, عدل کی بنیاد پہ اگر وہ کہتے ہیں نا ریاست بچائی جا سکتی ہے, لیکن ظلم کی بنیاد پہ نہیں بچائی جا سکتی. تو اب ہمارا جو گراف ہے ہمارے ملک کے اندر, جو ہیو اور ہیو ناٹس کا گیپ ہے وہ بڑھ چکا ہے, اور جو ہیوز ہیں ان کا ظلم جو ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ جو حکومت اور ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمارے ریاست اور حکومت سے متعلقہ اداروں کا جو ایک رویے ہیں, ظالمانہ نظام ہے, اور زیادہ ان کا گریب کرنے کی جو پالیسی ہے, اس میں وہ بھی گراف ہائی ہو چکا ہے. میسا وقت ختم ہو گیا. فائنلی جو ہے نا, اب ایک جملہ بس میں چاہوں گا, اس کو بھی آخر میں ضرور ایک کیل اور ٹھونک دے, کہ کیا یہ انقلاب فرانس کی شکل اختیار کرے گا یا کوئی خاموش انقلاب ہے جس کی نظیر ابھی تک تاریخ انسانی میں نہیں ملتی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا دیا ہے کہ دیکھیں وقت بھی ختم ہو گیا کہ فائنلی میں سمجھتا ہوں اس وقت ابھی گنجائش ہے کہ یہ خاموش یعنی کہ سافٹ انقلاب جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, وہ ہے ووٹ کا انقلاب. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو رد کر دیا
تو پھر شکل تبدیل وہ ہو جو جائے گی۔ گرم تعاقب ہے نا اس کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ بہت خوب میر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بڑی اچھی گفتگو رہی ہے اور بہت کچھ یقیناً دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ کوشش کریں گے اس طرح کی گفتگو آگے ہوتی رہے۔ بریک لینے کا وقت ہے، بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کے صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔